أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكبزون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے دروس سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے سورہ توبہ کی آیات میں۔ آج بھی اللہ رب العزت اسی طرح منافقین کا ہی ذکر فرما رہے ہیں، اور اب ذرا نتیجے کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے منافقین کی عادات کو، ان کی خصلتوں کو، ان کے ریت رواج کو بیان کیا کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں، ان کی رخنہ اندازیاں کیا ہیں، اور اس رکوع میں اور ان آیات میں اللہ رب العزت اب نتیجتاً ان کے معاملات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کس نتیجے پہ پہنچیں گے، ان کا اخیر کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت پہلے ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ منافق مرد ہو یا منافق عورت ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات کا اعتبار کیا جائے یا اس بات کا خیال کیا جائے کہ یہ عورت ہے تو اس کا نفاق کسی اور درجے کا ہوگا، اور یہ مرد ہے اس کا نفاق کسی اور درجے کا ہوگا، اللہ رب العزت نے دونوں کے نفاق کے بارے میں یہ نتیجہ بیان کر دیا کہ منافق چاہے مرد ہو، منافق چاہے عورت ہو، منافق ہو یا منافقہ ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی سزا کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ضمناً کچھ اسلامی اصطلاحات کا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہم مسلمان ان چیزوں سے آگاہ ہو جائیں۔ جیسے کہ یہ لفظ آیا المنافقون، منافق کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، ملحد یا زندیق کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، یہ ایک اسلامی اصطلاحات ہیں۔ جیسے یہ بات سب بخوبی واقف ہیں کہ مسلمان اور مومن کسے کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی بنیادی ضروریات جن میں ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے جیسے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور ایسے ہی ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ان جیسی عبادات کو مانتا ہو، ان پر ایمان رکھتا ہو، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب جبرائیل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام سے جبرائیل امین نے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا ما الاسلام، اے اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ کی کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے، کہ تو شہادت دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اللہ نے تجھے وسعت اور استطاعت دیا تو حج بیت اللہ کرے۔ اس سے پہلے ایک سوال پوچھا، مال ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر۔ تو ان دونوں چیزوں کے ماننے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی کافر کون ہے؟ کافر اسلامی اصطلاح میں ایسے فرد کو یا ایسی قوم کو کہتے ہیں جو دین کی ضروریات میں سے کسی ایک کا یا سب کا انکار کرتے ہو۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، کسی ایک کا یا ایک سے زیادہ کا انکار کرتے ہوں۔ اگر کسی شخص نے، کسی قوم نے ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، نماز کا باقی چار کو مان لیا، روزے کا باقی چار کو مان لیا، زکوٰۃ کا باقی چار کو مان لیا۔ دلیل موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک گروہ اور قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کیا اور ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھرپور جہاد کیا، کیونکہ خطرہ تھا آج زکوٰۃ کا کوئی انکار کرے گا، کل کو کوئی گروہ اٹھے گا نماز کا انکار کر دے گا، ایک گروہ اٹھے گا وہ کہے گا حج بیت اللہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سد باب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اجتہاد کے ذریعے سے کر کے یہ بتلایا کہ دین کے کسی بھی ضرورت کی انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کافر کون ہے کہ جو دین کی بنیاد میں سے کسی ایک کا یا ایک سے زیادہ کا انکار کر دے، اس کے بارے میں کوئی نرمی کا رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ زندیق یا ملحد کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص، ایسا فرد یا ایسی قوم 1400 سال سے دین کے کسی بھی معاملے میں ایک اجتہاد چلا آ رہا ہے، ایک معنی متعین ہو چکا ہے، اس کا ایک مفہوم اور اس کی ایک تعبیر واضح ہو چکی ہے، آج اٹھ کر کوئی اس کا نیا مفہوم بیان کرے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو، اس کی نئی تعبیر بیان کرے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو، وہ اسلام کے کاغذات میں ملحد ہے اور زندیق ہے۔ اس کا حکم بھی کافر کے قریب قریب ہے۔ مشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ کی صفات مخصوصہ کے ساتھ، ایسی صفات جن کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی کو مختص کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو ساتھ مختص کرنے والا، یہ مشرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح منافق کون ہے؟ یہ جو لفظ ہم منافقین کی بات پیچھے ساری ان کی عادات پڑھتے آ رہے ہیں، آج اللہ نتیجے کے طور پر ان کے نتیجے کو بیان کر رہا ہے آخر میں، بھئی یہ کون ہے، یہ گروہ کون ہے؟ تو جاننا ضروری ہے کہ منافق کون ہے۔ منافق کی دو قسمیں ہیں بھئی، ایک منافق اعتقادی ہے، ایک منافق عملی ہے۔ منافق اعتقادی کون ہے؟ کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ زبان کے اقرار کا نام ہے، دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اور ایک شخص، ایک قوم، ایک گروہ دکھانے کے لیے، صحابہ کرام کو متاثر کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرنے کے لیے، جیسے پہلے پیچھے ذکر بھی آیا ان ساری باتوں کا، ان کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو باور کرانے کے لیے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تم میں سے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس کو منافق اعتقادی کہتے ہیں، اور منافق اعتقادی کا حکم کافر والا ہے۔ اور دوسرا ہے منافق عملی، عمل کے اعتبار سے نفاق پایا جانا، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک حدیث میں فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ یہ منافق عملی ہے، اعتقادی نہیں ہے۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر 4 نشانیاں آ گئی۔ اس طرح کا نفاق اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم میں کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے۔
لیکن اس میں توبہ کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے، ہمیں لڑائی کے وقت اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھائی لڑائی اخلاق کا دامن چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے ہمارے ہاں تو، اور پنجابی میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے، اس میں پھر جو پنجابی لغت کا استعمال ہوتا ہے ہمارے پنجابی ماحول میں اس کا اپنا کمال ہے، لیکن یہ نفاق کی عملی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو اعتقادی نفاق سے محفوظ رکھے، یہ بڑا خطرناک ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اب نفاق ختم ہو گیا، اب یہاں کفر ہے، اسلام ہے۔ اس سے کون سا نفاق مراد تھا؟ اعتقادی نفاق تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں منافقین کے گروہ کو برداشت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خوبی اور ان کا ہی وصف تھا۔ رئیس المنافقین کے ساتھ مشورے بھی کیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان ان کے بارے میں آ گیا، بھئی اب بس، کیونکہ اب معاملہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مختلف ہو جائے گا، اب یہاں کافر ہے یہاں مسلمان ہے، منافق اعتقادی کی وہی صورت ہوگی جو ایک کافر کی ہوتی ہے۔ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اعتقادی منافق سے اللہ ہمیں بچائے کیا، کوسوں میل دور رکھے، باقی رہ گیا عملی نفاق، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں ایک بات اس کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے ایک بات کہی کہ کافر وہ ہے جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے۔ مثال دی ایک دو، ہمیں ضرورت پڑ گئی ایک مسئلے کی، وہ مسئلہ تھا عقیدہ ختم نبوت کا۔ ایک گروہ یہاں پر ایسا موجود تھا، ہے اور آج بھی فتنہ پرور ہے، جنہوں نے جو مانتے تھے ایمان کی تمام، وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ مانتے تھے، ارکان اسلام کو بھی مانتے تھے، یہی تو انہوں نے شبہ ڈالا ہوا تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہمیں خام خواہ مولوی کافر کہہ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تمہاری طرح عید کی خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہم تو حج بیت اللہ کا موقع ملے وہ بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تمام دین کی ضروریات پر پورا اترتے ہیں۔ اختلاف کہاں پہ تھا؟ وہ ختم نبوت کی وہ تعریف جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھی، اس کو اپنے معنی کے اندر لے کے آ رہے تھے، اپنے مفہوم کے اندر لے کے آ رہے تھے کہ یہ نبی ذلی ہے، نبی بروزی ہے، یہ مسیح موعود ہے۔ ان کی خرافات اگر آپ پڑھیں اور ایک سمجھدار آدمی بھی پڑھے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ایسی باتوں کو بیان کرنے والا ایک انسان کس طرح ہو سکتا ہے، جو اس طرح کی بڑی عجیب باتیں، ان کو اب یہاں پہ ذکر کرنا ابھی فی الحال موضوع نہیں ہے ہمارا، تو لہٰذا پھر کیا کرنا پڑا؟ ان کو اس گروہ سے علیحدہ کرنے کے لیے پاکستان کے دستور میں، اب یہاں پہ میں کیونکہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل بہت ان حوالوں سے بڑی ناواقف ہو چکی ہوئی ہے، ان کو یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام ان تک کہیں نہ کہیں پہنچ جائے۔ وہ ان کو اپنی طرح کا ایک مسلمان سمجھتے رہے اور آج بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ مسلمان نوجوانوں سے دوستیاں بڑھا کر ہمدردیاں حاصل کی ہوئی ہیں۔ پھر ضرورت پڑی، دیکھیں ہمارا دستور، ہمارا آئین ایک میثاق ملی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ملکوں کو رہنے کے لیے، ملکوں کو چلانے کے لیے، ان کے نظام کو چلانے کے لیے آپس میں ایک میثاق کیا جاتا ہے، اور یہ میثاق اس کی ایک صورت ہے۔ پچھلے ہی سال کی بات ہے، کسی زیادہ سمجھدار اینکر نے یہ کہا کہ کیا کو ہماری اسمبلی یا ہمارے پارلیمنٹ کسی کو کافر قرار دے سکتا ہے؟ بھئی پھر آپ نے دستور جو بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ملک کے نظام کو چلانا۔ جب یہ گڑبڑ پیدا ہو رہی تھی، ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو پھر یہاں پر وہی چلے گا جو ایک اسلامی جمہوریہ کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب ایک تحریک کا آغاز ہوا اس حوالے سے، چل تو بڑی عرصے سے رہی، 53 میں صرف لاہور میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔
اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتا جو حق کے راستے میں دی گئی ہو۔ اس کا نتیجہ اللہ نے 74 میں پورا فرمایا، اور 74 میں جس وقت تحریک ختم نبوت کا سلسلہ چلا، بات اسمبلی تک پہنچی، بحث و مباحثہ ہوا، فریق مخالف کو پورا موقع دیا گیا۔ یہ کوئی رات کے اندھیرے میں ترمیم نہیں ہوئی، یہ کسی آرڈیننس کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہاں سے جاری ہوا تو نافذ کر دیا گیا۔ فریق مخالف کو بھرپور موقع دیا گیا اسمبلی کے اندر اپنی بات کرنے کا۔ اس کی پوری روداد بھی موجود ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو چھاپ دیا ہوا ہے 5 یا 6 جلدوں میں۔ اس کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ اس نے وہاں پر کیا کیا باتیں جس سے مسلمانوں کے بیٹھے ہوئے سادہ مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کے ہمارے بارے میں نظریات رکھتے ہیں۔ بلا آخر متفقہ طور پر مسلمان کی ایک تعریف کی گئی۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان ہمارے آئین کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن موجود ہے، تعریف موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے جو عقائد اسلام، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہو، اور ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو مانتا ہو۔ اب ادا کی بات نہیں ہوئی، اگر ادا کی بات ہو جائے تو پھر اللہ حافظ سب کا، جو مانتا ہو۔ کوئی نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، روزے کا انکار کر دینا کفر ہے۔ لہذا لکھا گیا تعریف میں کہ جو ارکان اسلام پر ایمان رکھتا ہو اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہو، جو اس بات پر، اس ڈیفینیشن، اس تعریف پہ پورا اترتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، ضرورت تھی ان چیزوں کی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت، میں نے 4-5 اصطلاحات بیان کی، منافق کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، ملحد و زندیق کسے کہتے ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کا جو معنی انہوں نے اپنے طور پر بیان کیا، یہ الحاد اور زندیق کی صورت تھی، اور یہ کفر والا معاملہ تھا۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا ملک خداداد پاکستان میں کہ ان کے حوالے سے واضح طور پر کوئی پالیسی بنائی جائے۔ آیت کی طرف واپس آئیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، چاہے مرد منافق ہو چاہے عورت ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یامرون بالمنکر، ان کا کام کیا ہے؟ یہ برے کاموں کا حکم کرتے ہیں۔ یہ کبھی منافقین، گروہ منافقین مرد و زن کبھی اچھے کام کی بات نہیں کریں گے، جب بھی بات کریں گے کوئی الٹے کام کی بات کریں گے، کوئی منکر کی، کوئی برائی کی بات کریں گے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ لوگوں کو نیک کاموں سے روکیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ وَيَكْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ہاتھ بندے کیے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے۔ پیچھے تذکرہ بھی ہو گیا، جب جہاد کے مال کی بات ہوئی دو اللہ کے راستے میں، تو انہوں نے نہیں دیا، بہانے بنائے، ہم اپنی ضرورتوں کو بیان کیا۔ اللہ یہاں پر ان کو نتیجتاً بیان کر دیں ان کی عادت اور خصلت کیا ہے؟ یکبزون ایدیہم، وہ ہاتھ بند کیے رہتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ انہوں نے کس طرح اللہ کو بلا دیا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ پر ایمان لانے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی۔ اللہ کو وہ بھول گئے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے انسانوں کی۔ فناسیہم، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہ نافرمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرما رہے ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے، اللہ کا یہ وعدہ ہے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے۔ اب ان کو دیکھیں نا، ایک ہی قبیل سے کر دیا، کافروں کو اور منافقین کو ایک ہی کیٹیگری میں اللہ لے آیا، یہ بتانے کے لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے، بیان کیا ہے، سورہ توبہ صورتوں کے اعتبار سے آخری سورہ مبارکہ ہے،
صورتوں کے نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ مبارکہ ہے۔ مطلب کیا کہ جتنی بھی صورتیں اللہ نے نازل فرمائیں ان میں سے سورہ توبہ کا اکثر حصے کے نزول سے یہ آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا بھی آخری پیغام ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ اب نفاق نہیں رہا، یا کافر ہے یا مسلمان ہے۔ تو یہی یہاں اللہ فرما رہے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات وکفارا، اور منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور کفار سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے نارا جہنم، جہنم کی آگ کو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں پڑے رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہیا حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک معنی یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ اللہ کی لعنت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ نے ان کو اپنی رحمت کاملہ سے محروم کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اس رکوع کو آئندہ منگل بشرط زندگی اور صحت ختم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے نفاق سے، ہر طرح کے کفر سے، شرک سے محفوظ رکھے، اور اپنی رضا کے ساتھ اسلام اور ایمان پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔